والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. بس زیادہ نہیں، 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہے. آپ تمام حضرات سن لیجئے. نہ باہر ٹہلنے والوں کو بلاؤں گا، نہ سامنے کھڑے لوگوں کو بلاؤں گا. جس کی جہاں مرضی وہاں سے سنیں. بس 15 منٹ کی زحمت ہے اور اس کے بعد میں گفتگو ختم کر دے رہا ہوں. اس لیے کہ جب 15 آدمی ہے، ہر آدمی کے لیے 1 منٹ. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اس لیے کہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس سے 1.5 گھنٹہ اوور ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا. اس لیے کہ ابھی انجمن کے بچے آئیں گے، بیچارے باہر کھڑے رہیں گے کہ مولانا اتریں تو پڑھیں. میں انہیں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا کہ دیر تک کھڑے رہیں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کی ایک سازش رہی ہے ازل سے، ہمیشہ سے، کہ ان کی سازش یہ رہی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد پہلے تو کوشش یہ کی کہ ان بچوں گھر والے ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں ان کے گھر والے ہیں تو اپنے ساتھ رکھیں ورنہ ان کو باہر کر دیجئے. بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے مجلس میں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھیں ورنہ مصائب پڑھ کر کے اتر جاؤں گا. اس کو بہت ٹینشن ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سازش یہ ہوئی پیغمبر کے بعد کہ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں تھیں یا تو انہیں پہلی فرصت میں غائب کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہیں ہٹا ہی دیا جائے. پھر جب دیکھا کہ وہ اتنی مشہور ہو گئی ہے تو اسے ہٹایا نہیں جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا. تب ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ ایسا ہے کہ اب ان کو نہ ہٹایا جا سکتا ہے نہ ان کو چھپایا جا سکتا ہے، تو ایسا کرو کہ اس میں کچھ گھٹایا جائے. جب ہٹا نہیں سکے تو گھٹانے میں لگ گئے. تو کہیں معنی گھٹا دیا، کہیں مطلب گھٹا دیا، کہیں مفہوم گھٹا دیا، ہے نا. اور یہ کوشش بھی جب کر کے دیکھا کہ گھٹانے سے بھی کچھ نہیں گھٹ رہا ہے تو پھر کام ایک کرنا یہ شروع کیا کہ اب کچھ بڑھا لیا جائے. پہلے چھپانا، ہٹانا، پھر گھٹانا. پھر دیکھا کہ جب ان سب سے ناکام ہو گئے تو کہا کہ کچھ بڑھا دیا جائے. ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن کے ساتھ یہاں پہ بہت سے ایسے کام کیے گئے. میں ساری مثالیں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، ساری تفصیل نہیں بیان کر سکتا. میں نے جو کہا ہے میں اتنی دیر پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. بس گھبرائیے مت. تو اب لوگوں نے کام کیا کرنا شروع کیا کہ کسی نہ کسی حدیث میں کچھ نہ کچھ بڑھا دیا جائے. تب سب سے پہلا کام اس حدیث کے ساتھ یہ کیا گیا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار. اتنی مشہور ہو گئی ہے حدیث کہ اسے اب ہٹا نہیں سکتے. ہر ایک کی زبان پر تھی، تمام صحابہ سن چکے تھے. تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ اس میں سے کچھ گھٹا دے. گھٹا بھی نہیں سکتے، کیا گھٹائیں؟ اس لیے کہ حسن و حسین کی جگہ کوئی دوسرا حسن و حسین بھی نہیں لا سکتے. توجہ کیجئے گا، آپ بیداری کے ساتھ سنیے. انشاءاللہ مجلس چھوٹی سی ہوگی لیکن باتیں بہت بڑی بڑی ہوں گی. جب آدمی نہیں ٹک رہے ہیں تو یہ مائک کہاں سے ٹکے؟ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی اب ذرا غور کیجئے گا، جلدی جلدی میں باتیں عرض کر رہا ہوں. حسن و حسین جیسا کہاں سے لے کر کے آئیں کہ اس کو ہٹا کر کے کسی دوسرے کو لے کر کے آئیں؟ کہاں کے سردار ہیں؟ کہاں جنت کے سردار ہے نا، جنت کے سردار. ابھی لوگوں نے جنت سنی ہے دیکھی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. لوگوں نے جنت سنی ہے دیکھی نہیں ہے، صرف پیغمبر نے بشارت دیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. جنت دیکھی نہیں ہے. پیغمبر نے کہا جنت پہ یقین کرو، جنت پہ یقین کرنا ہو تو ان کے سرداروں کو دیکھ لو. کہا سردار واقعاً اگر جنت کے ہیں تو جنت سے ان کا رابطہ ہوگا. توجہ کیجئے گا، تو جنت سے ان کا رابطہ ہوگا. کوئی رابطہ تو دکھنا چاہیے. جس کا جہاں سے رابطہ ہوتا ہے وہاں سے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. توجہ کیجئے گا. اگر لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم بھی ہاں انہی میں کے ہیں تو پھر تو یہ دکھانا پڑے گا کہ جنت والوں میں سے ہیں. تو اب یہ حسن و حسین تو ایسے ہیں کہ اگر لباس کے لیے مچل جائیں تو جنت سے لباس آ جاتا ہے. اب اگر کوئی اپنے کو حسن و حسین جیسا کہتا ہے تو اسے جنت سے لباس چھوڑ دیجئے، ایک رومال منگوا لے تو جانے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو یہ ہوا کہ پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو حسن و حسین جب جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو اب گھٹا بھی نہیں پائے اور ہٹا بھی نہیں پائے اس حدیث سے کہ حسن و حسین. اب کہیں کیا؟ تو کہا کہ اب اس میں کچھ بڑھا لیا جائے. تب بڑھایا کیا گیا؟ بڑھایا یہ گیا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فلاں اور فلاں جو ہے جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، ہے نا. فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی جوش میں آ کر کچھ بات کہہ جاتا ہے، لیکن جب دلیل مانگی جاتی ہے تو دلیل دے نہیں پاتا، بلکہ دلیل کی دال کے اوپر ایک نقطہ بڑھ جاتا ہے. کاش کہ اردو سے واقفیت ہوتی تو یہ جملہ آپ سمجھ جاتے. دلیل کی دال کے اوپر اگر نقطہ رکھ دیا جائے تو دلیل ذلیل ہو جائے، ہے نا. یہی لہذا اردو کی ضرورت کبھی کبھی اب مجلسوں میں یوں ہی محسوس ہوتی ہے. عزیزان گرامی اب دلیل تو کوئی رہ نہیں جاتی، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ گھٹا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، تو اب بڑھا دیا جائے. تب بڑھا دیا گیا کہ فلاں اور فلاں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جوش میں کہہ تو گئے، لیکن خود ہی دوسری جگہ کتابوں میں ایک روایت نقل ہوئی ہے. ایک دن ایک بوڑھی عورت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے حاضر ہو کر کے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے کہا خدا ایک ہے، میں نے اس وحدہ لا شریک کی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو ہم نے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نے نمازیں پڑھی، ایک بھی نماز قضا کی. آپ نے کہا روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج کرو، میں نے حج کر لیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دیا. آپ نے کہا خمس دو، خمس. جتنے احکام دین کے آئے آپ بتاتے چلے گئے اور میں عمل کرتی چلی گئی. یا نبی اللہ اتنے زیادہ میں نے اعمال کیے، آپ جیسا کہتے چلے گئے ویسا ہم کرتے چلے گئے. تو اب یہ بتائیے اب تو میری جنت پکی ہے نا. نبی اللہ اس کو دیکھ کر کے مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. وہ بڑھیا تھی اور آ کر کے اس نے کہا میں نے اتنے سارے اعمال کیے ہیں جو آپ نے بتایا کہ اسلام کا جز، میں نے سب کچھ انجام دیا.
اب میری جنت کی گارنٹی لے لیجئے, ضمانت لے لیجئے, جنت تو مجھے ملے گی. نبی نے کیا فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. اب تو وہ مصائب شروع, یا اللہ اتنا سب ہم نے کیا دھرا, سب پہ پانی پھر گیا, ہم بوڑھے اگر ہو کر کے جنت میں نہیں جائیں گے پھر اتنی نماز روزہ حج زیارت سب کیوں پڑھوایا. رونے لگی, یا نبی اللہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اب وہ پیغمبر کے گھر سے نکلی اور دروازے پہ جا کر کے بیٹھ کے وہیں رونے لگی. ادھر سے گزر ہوا رسول کے چچا, ان کا بھی نام تھا عباس, عباس ابن عبد المطلب. رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب وہ آئے, وہ بھی رسول کے چچا تھے, وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. آئے, دیکھا رسول کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی, چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی ایک بڑھیا رو رہی ہے. ارے کیوں رو رہی ہو؟ کہا ارے یا رسول اللہ اس لیے, اے رسول کے چچا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں رسول اللہ کے پاس آئی تھی, میں نے کہا کہ آپ نے سارے احکامات بتائے, ساری چیزیں بتائی, میں اس ہر ایک حکم پر عمل کرتی چلی گئی. اب آپ یہ بتائیے مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو رسول اللہ نے کہا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی, اب بتائیے میں کیا کروں. تو ایک دفعہ عباس جو کہ خود بوڑھے ہو چکے تھے کہنے لگے کہ ارے تم کیسی بات کر رہی ہے, چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. اس لیے کہ پیغمبر نے ہمیشہ کہا نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا, روزہ رکھنے والا جنت میں جائے گا, حج کرنے والا جنت میں جائے گا, خمس دینے والا, زکوٰۃ دینے والا جنت میں جائے گا, امر بالمعروف نہی منکر کرنے والا جنت میں جائے گا, پیغمبر اور نبیوں سے محبت کرنے والا, خدا سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. اس کو بلا کر کے ساتھ میں دونوں لوگ آئے, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم آپ نے اس بڑھیا سے کہہ دیا کہ جنت میں نہیں جائے. کہا ارے اس نے نماز پڑھا, روزہ رکھا, حج زکوٰۃ سب کچھ ادا کیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. کہا اس کی بات تو چھوڑیے چچا جان, آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں, جنت میں کوئی بوڑھا بھی نہیں جائے گا. رسول اللہ نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا بھی نہیں جائے گا. اب یہ دونوں رونے لگے, آ کے دروازے پہ اب دونوں بیٹھ گئے. ادھر سے رسول کے مؤذن خاص, جانتے ہیں کون مؤذن خاص تھے؟ ان کا نام بلال حبشی. رنگ جانتے ہی ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا کہ ارے رسول اللہ کے دروازے پہ, رحمت للعالمین کے دروازے پہ بیٹھ کے آپ دونوں رو کیوں رہے؟ انہوں نے ماجرا بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے اس کی سفارش کرنے کے لیے, وہی کہاوت جو اردو میں کہی جاتی تھی کہ گئے تھے نماز بخشوانے, روزہ گلے پڑ گیا. کہا ہم اس کی سفارش کرنے گئے تھے تو پیغمبر نے کہا نہ کوئی بڑھیا جائے گی نہ کوئی بوڑھا جائے گا. ارے میں مؤذن رسول ہوں, آؤ چلو میں تم لوگوں کی سفارش کروں گا. سنیے گا, نتیجے کے قریب میں پہنچ رہا ہوں. کہا کہ چلو میں سفارش کروں. اب یہ تین لوگ آئے, کہاں؟ وہ بوڑھی عورت, عباس ابن عبد المطلب اور بلال حبشی. یہ تینوں کہاں آئے؟ پیغمبر کی خدمت. بلال حبشی نے کہا, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد یا نبی اللہ آپ کے چچا نے آپ کی ہمیشہ حمایت کی, اور یہ بڑھیا بھی کہہ رہی کہ میں نے سارے احکامات کی پابندی کی, اس کے باوجود آپ نے کہہ دیا کہ نہ کوئی بوڑھا جائے گا نہ کوئی بڑھیا جائے گی. کہا ان کی بات تو چھوڑو, تو کہاں تم ان دونوں کی بات کے چکر میں پڑے ہو؟ اے بلال سنو, جنت میں کوئی کالا بھی نہیں جائے گا. اب یہ تینوں رونے لگے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. کہا کہ جنت میں کوئی کالا بھی نہیں جائے گا. اب سنیے گا, اب تینوں بیٹھے دروازے پہ جا کر کے رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر مسکرائے, آواز دی بلال اندر آؤ, چچا اندر آئیے. اس کے بعد کہا کہ اے ضعیفہ تو بھی اندر آ جا. جب تینوں اندر آئے, روتے ہوا چہرہ, گریا کرتے ہوئے, کہا رو کیوں رہے؟
کہا آپ کیا کریں؟ سارے آپ نے اعمال بتائے، کہا خدا پہ یقین رکھو، رسول پہ یقین رکھو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، اور سارے احکامات آپ نے بتائے. سارے احکامات کی پابندی کرنے کے باوجود جب جنت میں نہ جائیں تو رونے کے سوا اپنی زندگی میں ہے کیا؟ کہا کہ اے ضعیفہ، میں نے کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ توجہ. اے بڑھیا، کب میں نے کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ اے چچا عباس، کب میں نے کہا کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اے بلال، میں نے کب کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ نہ کوئی بوڑھا جائے گا، نہ کوئی بڑھیا، نہ کوئی کالا. جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان بن کے اور خوبصورت بن کر کے جائے گا. توجہ کیجئے گا، وہ جوان بن کر کے اور خوبصورت بن کر کے. بات کہاں سے چلی تھی کہ پیغمبر نے کہا تھا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لوگوں نے اس میں بڑھا لیا کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اما جب جنت میں جوانوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جنت میں جب جوانوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو جنت میں جوانوں کے سردار تو ہوں گے. تو اب جنت میں جب بوڑھے ہے ہی نہیں تو بوڑھوں کے سردار کہاں ہوں گے؟ جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں بوڑھوں کے سردار ہوں گے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. لہذا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ پیغمبر نے فرمایا. تو اب اس میں لوگوں نے گھٹانے اور بڑھانے کی کوششیں کرنے کی بہت کوشش کی کہ اسے کچھ گھٹا دیا جائے، کچھ بڑھا دیا جائے، ان کے مرتبے کو گھٹا دیا جائے، ان کی منزلت کو گھٹا دیا جائے. میں نے یہ دونوں فقرے کیوں جوڑے ہیں؟ ایک تو ایام عزا ہے، حسن و حسین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک تو ایام عزا ہے، دوسرے آج 25 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد وہ شب آ جائے گی امام حسن علیہ السلام کی اور رسول خدا کی شہادت کی تاریخ آ جائے گی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجلسوں میں نہ شامل ہو یا بہت سی جگہ پہنچے تو ذکر نہ ہو، لہذا میں نے دونوں کا ذکر کر دیا. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی اب جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان بن کر کے جائے گا. سرداری میں کس کی رہے گا؟ حسن و حسین اس کے سردار ہوں گے. جو بھی جنت میں جائے گا حسن و حسین کے سردار. یہ بتائیے، مثال کے طور پہ میں اعظم گڑھ کا رہنے والا، آپ لوگ کسی پروگرام میں ہمارے یہاں گاؤں میں ہوا اور آپ لوگ ہمارے گاؤں پہنچ گئے، لیکن ہم یہاں رہتے ہیں. یہ بتائیے، جن سے ہمارے، یہ دنیا کے ایک دستور ہے کہ جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے، جان پہچان ہوگی، جب وہی گاؤں پہنچیں گے تبھی نہ ان سے کہیں ارے آئیے ہمارے گھر آئیے، تشریف لائیے، چائے پی لیجیے، ناشتہ کر لیجیے. جن سے نہیں جان پہچان ہوتی ہے آدمی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے نا، دیکھتا نہیں ہے. یعنی جو جہاں رہتے ہیں ان میں آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں رابطہ ہوگا تو آؤ بھگت ہوگی. یہ ہمارا دنیا کا دستور ہے کہ نہیں؟ حسن و حسین ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. کہاں ہوں گے؟ یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اپنے چاہنے والوں سے، جس سے ان کا رابطہ دنیا میں اچھا رہا ہوگا. توجہ کیجئے گا، جس سے ان کا دنیا میں رابطہ اچھا رہا ہوگا. اب ان کو تو بلائیں گے، آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے. جنت حسن و حسین کا گھر ہے. توجہ کیجئے گا، ہر کوئی کو نہیں بلائیں گے، کہیں گے آؤ ہمارے گھر میں، آؤ ہمارے گھر میں، آؤ ہمارے گھر میں. جن کا حسن و حسین سے اس دنیا میں رابطہ نہ رہا ہو، توجہ کیجئے گا، جن کا حسن و حسین سے اس دنیا میں رابطہ نہ رہا ہو، وہ حسن و حسین سے اس دنیا میں جا کر کے کس منہ سے کہیں گے آپ کے گھر میں آ جائیں، آپ کے گھر میں آ جائیں. ایک دفعہ مڑ کر کے کہیں گے تم ہی تھے وہ نا جو ہمیں مارنے کے لیے تلے تھے، تم ہی تھے جو ہمیں قتل کرنے کے لیے تلے تھے، تم ہی تھے ہمارے فضائل کا انکار کر رہے تھے. کہیں گے جاؤ جسے دنیا میں تم نے اپنا سردار بنایا تھا، جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں تم بھی جاؤ. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
لہذا جو حسن و حسین سے اس دنیا میں اپنا رابطہ رکھے گا، میں نے جو کہا تھا وہ میرا وہ وعدہ پورا ہو گیا. 20 منٹ کی گفتگو ہو گئی، اور کچھ دیر مصائب سن لیجئے، گفتگو ختم ہے. حسن و حسین سے جو جتنا اچھا رابطہ رکھے گا اس دنیا میں، وہ اس دنیا میں بھی اس کی جزا پائے گا. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن اپنی جوانی تو دکھاؤ. کیسے جوانی دکھاؤ؟ جوان انسان جسم سے نہیں ہوتا ہے، حوصلے سے ہوتا ہے. جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، حوصلوں کو بوڑھا مت ہونے دیجیے. بھائی مثال دے رہا ہوں، کربلا سے دیکھتا ہوں کہاں تک آپ بات سمجھ رہے ہیں. مجلسیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے، مجلسوں کو سمجھ لینا بھی کمال ہے. یاد رکھیے گا، انسان بوڑھا جسم سے ہو سکتا ہے، حوصلے سے نہیں. حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کا یہی سمجھانے کے لیے 80 سال کے حبیب اور 90 سال کے جون کربلا میں آئے تھے کہ انسان جسم سے بوڑھا ہو سکتا ہے، حوصلے سے نہیں. کربلا میں حبیب کا حوصلہ تو دیکھو کسی جوان سے کم نہیں تھا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جوانی جو ہوتی ہے نا بہت قیمتی ہوتی ہے. یہ بتائیے پڑھائی لکھائی کی کتنی عمر ہے؟ آج جو ہمارے جنریشن میں چل رہی ہے، آج کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی دنیا کی. کئی سال تک آدمی پڑھتا لکھتا ہے، اس کے بعد نوکری کی تلاش میں نکل جاتا ہے. 20 سال 25 سال ہے نا، 20 سے 25 سال. یہی 20-25 سال ہر نوجوان کے پاس اہم ہے. توجہ کیجئے گا، یہ 20-25 سال اہم ہے. اس 20-25 سال میں بتائیے ترقی کون کرتا ہے؟ کون ترقی کرتا ہے؟ کس کا سر اٹھا رہتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کس کا سر اٹھا رہتا ہے؟ جس کا سر کتابوں میں جھکا رہتا ہے اسی کا سر اٹھا رہتا ہے. صاحبان عزت کون ہے؟ کس کی عزت کی جا رہی ہے؟ جن کا سر کتابوں میں جھکا رہتا ہے انہی کا سر اٹھا رہتا ہے. جن کا سر کتابوں میں جھکا رہتا ہے انہی کا سر اٹھا رہتا ہے. اما دنیا کی کتابیں قربان ہو جائیں، اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں. حسین تلاوت قرآن کو پسند کرتے تھے. ایک رات کی مہلت مانگی تھی تلاوت قرآن کے لیے. حسین نے اپنی پوری زندگی کتاب خدا میں سر کو جھکایا. جب سر کٹا تو حسین کا اٹھا سر نظر آیا. جوانوں جو کچھ کرنا ہے اسی 25 سال کے اندر اپنا کیریئر طے کرنا ہے. سوچتے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، گھومیں گے ٹہلیں گے. اس 25 سال میں جو بن گئے، اگر 25 سال تک ٹہلتے گھومتے رہے، خدا کی قسم ممبر کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، جو 25 سال تک اس امید پہ ٹہلتا رہا، ابھی ہماری عمر ہی کا ہے نا، زندگی بھر وہ ٹہلتا رہے گا. وہ زندگی بھر ٹہلتا رہے گا. جسے جو کچھ بننا ہے اسی 25-30 سال کے اندر بن جائے. 25-30 سال کے اندر بن جائے. ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اگر اس 25 سال میں پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے نا تو 50 سال تک گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتے. نوجوانوں یاد رکھو، کربلا کا پیغام یاد رکھو. کربلا والوں نے وہ پیغام دیا ہے. بس میں موڑ دے رہا ہوں گفتگو، وہ بہت گفتگو تھی، کم سے کم 1 گھنٹے کی گفتگو تھی، لیکن حالات دیکھتے ہوئے میں ختم کر رہا ہوں. اس لیے کہ جتنے انجمن کے افراد ہیں ان میں سے ہمیں کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. 2-4 بزرگ ہیں صرف یہاں کے. میں ختم کر رہا ہوں.
پروگرام کر لینا کمال نہیں ہے، پروگرام کر کے پروگرام میں بیٹھ جانا یہ کمال ہے. نہ کیجئے ایسے پروگرام، کوئی ضرورت نہیں ہے، پوسٹر بازی ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سماج کا ماحول ہو چکا ہے. سن لیجئے، لائیو والے بھی سن لیجئے، اور یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. ہماری مجلسوں کا وقار 2-3 چیزوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے. ایک جو یہ لائیو چل رہا ہے، ابھی انجمن والے دیکھ رہے ہوں گے کہ اترے کہ نہیں مولانا، تب وہ چلیں گے. مصائب پہ آئے کہ نہیں آئیں گے؟ بالکل ڈالیے، یوٹیوب پہ ڈالیے، دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کیا کیا پیغام. ڈاؤن لوڈ کیجئے، ریکارڈ کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے. مجلسیں لائیو نہ چلائیے. مائک اس کو صرف جو ہے گراؤنڈ کے اندر رکھیے جہاں پروگرام ہو رہا ہے، باہر نہ لگائیے. تیسرے، پوسٹر سے مولوی ملا جو بھی ہوں، شاعر، پیش خان، سوز خان، سب کا نام غائب کر دیجئے. اس لیے کہ اب لوگ چہرے دیکھ کر کے آتے ہیں. کون آ رہا ہے؟ 500 آ رہا ہے کہ 15,000 ہی آ رہا ہے نا؟ ہاں، شاعر لوگ کو ان سے پوچھ کر کے دیا جاتا ہے، مولانا لوگ سے معذرت کر کے دیا جاتا ہے. معذرت ہم لوگ ذرا جانتے ہی ہیں کہ کیسے کیسے مینیج کر رہے ہیں. اور اگر مولانا مانگ لے، مجبور کرتی ہے قوم. جو لوگ مانگ رہے ہیں نا، ان کو اس قوم نے مجبور کیا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ جب ناانصافی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں تو اب وہ بھی اپنا دام لگانے لگتے ہیں. آپ نے مجبور کیا ہے، آپ نے. فون آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا صاحب مجلس پڑھنی. مولانا صاحب کتنے تک کا ہدیہ آپ کا ہو جائے گا؟ میں نے ریٹ لگایا کہ آپ نے پوچھا؟ جب آپ آفر دے رہے ہیں تو ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ اور بدنام کرتے ہیں کہ مولوی تاجر ہیں. جونپور سے لے کر کے اور جہاں تک میں گیا ہوں، اس لائیو کے ذریعے سے اگر کوئی سننا ہو، دعویٰ کر سکتا ہے میرے بارے میں. آج تک کیسے کہہ دے کہ میں نے کہیں کہا ہو کہ میرا یہ کم ہے اور انہوں نے جو ہے میں نے کہیں طے کیا ہے. سب کو ایک ترازو میں مت تولیے. لیکن آپ لوگ کی عادت یہ ہو چکی ہے، کھلے بالکل نڈر ہو کر کے کہہ رہا ہوں، عادت ہو چکی ہے. ڈیمانڈ والے ہی کو بلاتے ہیں. ڈیمانڈ وغیرہ چھوڑ دیے. مجلسوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. انجمن بازی کی وجہ سے مجلسوں کا تقدس پامال ہوا ہے. شبیداری ہی کرنا ہے، صرف انجمن کو بلانا ہے. چھوڑیے، سوسخانی کرا کے انجمن لگا دیجئے. جب مجلس میں کوئی نہیں رہتا کیا بلانے کی ضرورت ہے کسی خطیب اور ذاکر کو؟ رسم ادا کر رہے ہیں تو حسین کو رسم نہیں چاہیے، حسین کو عقیدت چاہیے، عقیدہ چاہیے. رسمیں نہ ادا کیجئے مجلسوں کے نام پہ. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ نہ سوچیے کہ میں یہیں صرف کہہ رہا ہوں، اس کے پہلے بھی کئی جگہوں پہ میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں. عزیزان گرامی، دیکھ رہا ہوں، درد ہے قوم کا کہ مجلسوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، کربلا والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. صرف اس لیے نہیں دی ہیں کہ میرے اوپر بیٹھو، مصائب رو، ماتم کرو، نوحہ پڑھو، سوز کرو، مجلس. خالی یہی نہیں، پیغامات کربلا کیسے پہنچیں گے جب مجلسوں کا تقدس برقرار رہے گا؟ کربلا کا پیغام، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. کربلا والوں نے قربانیاں دی ہیں، معمولی قربانیاں. ہمارے ہاں ابھی آپ شبیہ تابوت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کریں گے. جانتے ہیں کتنی بڑی بچی ہے، 4 سالہ بچی، لیکن کتنے پیغامات دے گئی. یہ بڑی بڑی بوڑھی جوان عورتیں ابھی تک نہیں سمجھ پائی ہیں. سکینہ سمجھتی تھی کہ پردہ کیا ہے. اللہ اکبر. سکینہ سمجھتی تھی کہ پردہ کیا ہے. سکینہ نے اتنا پانی نہیں مانگا ہے جتنا چادر مانگی ہے. اللہ اکبر. 4 سال یہ مظلومہ، آپ اس کی مظلومیت کو سن لیجئے کہ کتنی بڑی مظلومہ ہے سکینہ کتنی بڑی مظلومہ ہے. بس چند باتیں جناب سکینہ کے مصائب. جناب سکینہ کی مصیبت کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب سکینہ پر مصیبت تو یہی ہے، کیا یہی کم تھی کہ جس چچا پہ بھروسہ تھا کہ وہ پانی لے کر کے آئے گا، جب وہ چچا گیا علمدار میدان میں گیا، علم آیا
لیکن علمدار نہ آیا تو سکینہ نے اب پانی کا سوال نہ کیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ دیکھا بابا جا رہا ہے گھوڑے پہ, پھوپھی اماں نے سوار کرایا ہے. اے میرے اسب با وفا, تو مجھے میری منزل تک پہنچا دے. اب حسین کی آخری سواری ہے, حسین تجھ پر سوار نہ ہوگا. میں جانتا ہوں جتنا میں میدان میں گیا ہوں تو بھی گیا ہے, جتنا میں تھکا ہوں اتنا ہی تو بھی تھکا ہے, جتنا میں پیاسا ہوں تو بھی اتنا ہی پیاسا ہے. لیکن حسین کی آخری سواری ہے. ذوالجناح نے اپنی گردن کو جھکایا اور زبان بے زبانی میں بس اتنا کہا, گردن جھکا کر اٹھا کر کے شاید آقا کی طرف کہا کہ آقا میرے قدموں میں تھے, دیکھیے بی بی نے مجھے مجبور کر دیا ہے. حسین نے جب سر جھکا کر کے دیکھا تو سکینہ گھوڑے کے سونگوں سے لپٹی ہوئی پر یہ فریاد کر رہی تھی, اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, اس لیے کہ جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہ آیا ہے. اب امام حسین اتر جاتے ہیں, بیٹی تم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا, بابا ایک بار اور سینے پر لٹا لیجئے, بابا ایک بار اور سینے پر. حسین نے سینے پر لٹایا. کچھ دیر لٹانے کے بعد کہتے ہیں بیٹی مجھے نانا سے کیا وعدہ پورا کرنا ہے, اے بیٹی اب مجھے جانے دو, جاؤ تم خیمے میں جاؤ. سکینہ خیمے میں گئی, حسین مقتل کی جانب گئے. ارے کچھ دیر گزر گئی, سکینہ اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی, بابا کی کوئی خبر نہ آئی. اچانک زمین کربلا ہلنے لگی, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. سکینہ نے اپنا کلیجہ تھام لیا, گھوڑے کی ہنہناہٹ کی آواز در خیمہ پہ آئی. سکینہ آگے بڑھی, ارے خیمے کا پردہ جیسے ہٹایا, دیکھا کہ ذوالجناح کی پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے, خون آلود ہے اور زین ڈھلی ہوئی ہے. ایک دفعہ ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کے سکینہ کہتی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کے مارے جانے کی خبر نہ دینا, میں سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا, بس اتنا بتا دے. سقے ابی ام قتل عطشانہ, ارے جس وقت میرا بابا ذبح کیا جا رہا تھا اسے پانی ملا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا؟ ارے ذوالجناح نے اپنی زبان بے زبانی میں آواز دی, اے بی بی آپ کا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اب سکینہ پر یہاں سے مصیبت شروع ہوئی. حسین قتل ہوتے ہی, حسین کی شہادت کے بعد ہی ارے کوئی آیا سکینہ کو تماچے لگا کر کے چلا گیا, کوئی آیا سکینہ کی ردا چھین کر کے لے کے چلا گیا. کسی نے کانوں سے بندے کھینچ لیے, کان کی لویں پھٹ گئی, کسی نے تازیانے لگائے, کسی نے درے لگائے, کسی نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا, کسی نے رسیوں سے جکڑ کر کے باندھ دیا. سکینہ کو راستے پر ستاتے گئے, سکینہ کو ستاتے گئے, زندان شام تک سکینہ پہنچ گئی. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ہاں عزیزو, زندان تک سکینہ پہنچ گئی. اب زندان تک سکینہ پہنچ گئی, صرف ایک فریاد کہ کاش مجھے میرے بابا کا سر مل جاتا, میرے بابا کا سر مل جاتا. ایک دن سکینہ زندان میں ہے, ارے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. اب جب بابا کو دیکھا بیدار ہوئی, اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا, مجھے لینے کے لیے آیا تھا, کہاں گیا؟ اے بھیا سجاد میرا بابا آیا تھا, کہاں گیا؟ اماں رباب میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا تھا, میرا بابا کہاں چلا گیا؟ اب سکینہ کسی طرح خاموش نہیں ہو رہے, بس آخری چند جملے اور آپ تابوت کی زیارت کریں گے, ختم ہو گئی مجلس. ہاں عزیزو, اب جناب سکینہ ہے, فریاد کیے جا رہی ہیں, خاموش نہیں ہو رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں. ارے یزید کے دربار تک یہ بات پہنچی, یزید بے چین ہو گیا کہ آخر کون بچی ہے جو اتنی فریاد کر رہی ہے. ایک دفعہ جناب سکینہ کی فریاد بتائی گئی کہ سکینہ ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے بے چین ہو چکی ہے. اب وہ سکینہ کو سکون نہیں مل رہا, کہا خاموش کیسے ہوگی, کہا کہ اس کے بابا کا اگر سر دے دیا جائے تو شاید وہ خاموش ہو جائے. ارے جیسے ہی بابا کا سر سکینہ نے پایا, سر کو آغوش میں لیا, ارے پیشانی کا بوسہ لیا, اے میرے بابا آپ کہاں تھے؟ یہ دیکھیے میرے رخسار تماچے کھاتے کھاتے نیلے ہو گئے. اے بابا آپ کہاں تھے؟ میرے کانوں کی لویں پھٹ گئی ہیں, میرے بندے کھینچ لیے گئے, اے بابا پشت پہ درے لگائے گئے, اے بابا آپ کے بعد بڑا مجھے ستایا گیا, اے بابا میرا بھی سینہ ناقے پر چھل چکا ہے. ارے سکینہ فریاد کرتے
کرتے اچانک خاموش ہو گئی. بیویاں سمجھی کہ سکینہ اپنے بابا سے لپٹ کر کے سو گئی ہے. ارے اچانک یہ ہوا کہ اب سکینہ کی فریاد ختم ہو گئی. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، ارے آپ ذرا بچی کو ہٹا کر کے دیکھیے. ارے زینب نے جیسے ہی ہاتھ لگایا اپنے سر کو پیٹ لیا. اے پھوپھی اماں، اے سید سجاد، اے ربا، ارے ہمیں زندان شام میں سکینہ بھی تنہا چھوڑ کر کے چلی. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین.